بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ کر کے فارغ ہو جائے گا اور اپنی رحمت سے کچھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نکالنا چاہے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ ان لوگوں کو جہنم سے نکال لائیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، جن پر اللہ تعالیٰ نے رحم کرنا پسند کیا اور وہ لا الہ الا اللہ کہتے رہے۔ فرشتے جہنم میں انہیں نکالنے جائیں گے تو انہیں سجدے کے نشان سے پہچانیں گے، کیونکہ آتش جہنم ابن آدم کو کھا جائے گی، لیکن سجدے کے نشانات باقی رہیں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے سجدے کے نشانات کو جلانا جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے۔ پھر وہ جہنم کی آگ سے جلے بھنے کوئلے کی طرح نکالے جائیں گے۔ جب ان کے اوپر آب حیات چھڑکا جائے گا تو وہ تازہ ہو کر ایسے جی اٹھیں گے جیسے دانہ کچرے کے بہاؤ میں اگا جاتا ہے، چونکہ پانی میں جہاں پر کوڑا کرکٹ اور مٹی بہا کر لاتا ہے وہاں دانہ بہت جلدی اگ جاتا ہے اور جلدی سے سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، اسی طرح جہنمی بھی آب حیات پڑتے ہی تازہ دم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلے سے فارغ ہو کر ایک آدمی رہ جائے گا، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلوں سے فارغ ہوگا تو ایک آدمی رہ جائے گا جس کا منہ جہنم کی طرف ہوگا اور جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا۔ وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میرا چہرہ جہنم کی طرف سے پھیر دے، اس کی بدبو نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے اور اس کی لپٹ نے مجھے جلا ڈالا ہے۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہ دعا کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو مزید کوئی سوال تو نہیں کرے گا؟ بندہ کہے گا، میں پھر کوئی سوال نہیں کروں گا، اور جیسے اللہ کو منظور ہے وہ قول و قرار کرے گا، تب اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم کی طرف سے پھیر دے گا۔ جب اس کا چہرہ جنت کی طرف ہوگا اور وہ جنت کو دیکھ لے گا تو جب تک اللہ کو منظور ہوگا وہ خاموش رہے گا، اور پھر وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا، کیا تو نے اپنا قول و قرار نہیں دیا تھا کہ تو پھر کوئی دوسرا سوال نہیں کرے گا؟ تیرا برا ہوا، اے ابن آدم، تو کس قدر دغا باز ہے۔ بندہ کہے گا، اے رب، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہے گا، اگر میں تیرا یہ سوال پورا کروں گا تو اس کے علاوہ مزید کوئی سوال نہیں کرے گا۔ بندہ کہے گا، تیری عزت کی قسم، میں دوسرا سوال نہیں کروں گا۔ پھر اللہ کو جو منظور ہوگا عہد و پیمان دے گا، تب اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ جب بندہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا تو جنت اس کو دکھائی دے گی، جس میں وہ خیر و بھلائی اور فرحت و شادمانی دیکھے گا۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہ خاموش رہے گا، پھر کہے گا، اے میرے رب، مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا، کیا تو نے مجھے اپنے قول و قرار نہیں دیا تھا؟ تو پھر دوسرا کوئی سوال نہیں کرے گا۔ اے ابن آدم، تو کتنا مکار ہے۔ بندہ کہے گا، اے میرے رب، میں تیری مخلوق میں بد نصیب نہیں ہوں گا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہنسی آ جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ ہنسے گا تو اسے فرمائے گا، جنت میں داخل ہو جا۔ جب بندہ جنت میں داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور کچھ تمنا کرو۔ وہ تمنا کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے یاد دلائے گا کہ فلاں فلاں چیز مانگ۔ جب اس کی آرزوئیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ سب نعمتیں تیری ہیں اور اتنی ہی مزید ملیں گی۔ اللہ اکبر۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔